بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصراللہ پتافی آج فرسٹ ایئر کا اردو کا لیکچر لینے لگا ہوں بیٹا۔ تو آتے ہیں، سب سے پہلے سبق ہے ہمارا ابو القاسم زھراوی، جس کے مصنف ہیں حمید عسکری۔ حمید عسکری بہاولپور میں پیدا ہوئے تھے اور اسلامیہ کالج سے BSc اور گورنمنٹ کالج سے MSc فزکس کی تھی۔ اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد فزکس کے لیکچرار ہو گئے تھے اور جھنگ، فیصل آباد، لاہور کے کالجز میں پڑھاتے رہے، بطور لیکچرار رہے تھے ان میں، اور آخر گورنمنٹ کالج لاہور میں ہی صدر شعبہ فزکس ہو گئے تھے۔ اور ان کی تصانیف میں نامور مسلمان سائنسدان اور نامور مغربی سائنسدان، یہ دو کتابیں انہوں نے لکھی تھیں۔ اور یہ جو سبق ہمارے سامنے ہے ابو القاسم زھراوی، یہ ان کی مشہور زمانہ کتاب نامور مسلمان سائنسدان سے لیا گیا ہے۔ تو بیٹا دیکھیں، یہ سبق ابو القاسم زھراوی کا ہے۔ یہ آپ جو متعارف میں نے آپ کو مختصر سا کروا دیا ہے، اب یہ سبق آپ کو دکھا رہا ہوں میں مکمل۔ یہ سبق آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ یہ سبق پڑھنے کے بعد اس کے الفاظ معنی اور اس سبق کی جو ہے تشریح آپ نے تیار کرنی ہے۔ یہ سبق کوئی خاص اتنا زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، مختصر سا سبق ہے۔ اس سبق کے کسی ایک پیراگراف کی تشریح آپ کریں گے خود، تیار کرنے کے بعد ہوم ورک میں بھی گھر لکھیں گے اس کی تشریح، اور اس کی مشق جو ہے میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ دیکھیں ذرا، مشق میں MCQs ہیں۔ پہلا ہے جی، عبد الرحمن ناصر کس ملک کا حکمران تھا؟ آپشن میں ہے اردن کا، مصر کا، اسپین کا یا سوڈان کا۔ تو یہ اسپین کا حکمران تھا۔ اس کے بعد ہے ابو القاسم زھراوی کون تھا؟ ابو القاسم زھراوی جو ہے ماہر تعمیرات، سائنسدان، ماہر تعلیم یا ماہر قانون۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سائنسدان تھا۔ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے مشہور سائنسدان تھا، لیکن آپشن میں یہاں صرف سائنسدان کا لفظ دیا ہے۔ آگے ہے ابو القاسم زھراوی کے آباء و اجداد کہاں کے رہنے والے تھے؟ مصر، ایران، عراق یا اندلس؟ تو یہ اندلس کے رہنے والے تھے۔ اس کے بعد ہے قرطبہ کی شاہی لائبریری میں کتنی کتابیں تھیں؟ 1 لاکھ، 1 لاکھ سے زائد، 2 لاکھ سے زائد یا 3 لاکھ سے زائد؟ تو 2 لاکھ سے زائد کتابیں قرطبہ کی شاہی لائبریری میں رکھی ہوئی تھیں۔ اور آگے ہے ابو القاسم زھراوی نے اہل یورپ کو کس فن سے روشناس کرایا؟ فن تعمیرات سے، فن دوا سازی سے، سرجری کے فن سے یا فن کیمیا گری سے؟ تو سرجری کے فن سے روشناس کروایا تھا۔ اب آپ نے یہ سبق مکمل کرنے کے بعد، تشریح لکھنے کے بعد، پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات میری سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی بات سبق پڑھنے سے بھی سمجھ نہ آئے، تو آپ جو ہے ہمارے اسکول کی ایپ میں کمنٹ باکس میں آ کر کوئی سوال ہو وہاں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔